انشاءاللہ کہنا درج ذیل دو صورتوں میں مشروع یا واجب ہے۔ نمبر 1، مستقبل کے امور میں جب گفتگو ہو تو اس وقت انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ جب کلام کسی ایسے معاملے کے بارے میں ہو جو مستقبل میں ہونا ہے تو اسے اللہ کی مشیت پر معلق کرنا چاہیے، کیونکہ مستقبل غیب کے پردے میں ہے اور اس کے ہونے یا نہ ہونے کا علم صرف اللہ کو ہے۔ مثال کے طور پر جیسے آپ کہیں میں قرآن مجید یاد کروں گا، میں کلاس ضرور جاؤں گا، میں مکے کا سفر کروں گا، یا میں قرض ادا کروں گا، یا میں ابھی آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ اس کو انشاءاللہ کے ساتھ ضرور ادا کریں کہ انشاءاللہ میں ابھی آپ کے پاس آ رہا ہوں، انشاءاللہ میں مکے کا سفر کروں گا، انشاءاللہ میں کلاس میں حاضر رہوں گا۔ تربیتی نقطہ، کتنے ہی ایسے کام ہیں جن کے پورا ہونے سے ہم صرف اس لیے محروم رہ جاتے ہیں کیونکہ ہم نے ان کے ساتھ انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ جب انسان مستقبل کے کاموں میں صرف اپنی طاقت اور تدبیر پر بھروسہ کرتا ہے اور معاملہ اللہ کے سپرد نہیں کرتا تو اللہ اس کے قدموں سے توفیق کا قالین کھینچ لیتا ہے۔ مستقبل کے مقاصد کو پورا کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ انہیں اللہ کی مشیت پر معلق کرنا ہے، تو لہٰذا ان امور میں انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ نمبر 2، غیبی معاملات میں، یعنی جب کلام یا بات ہماری کسی ایسے غیبی معاملے سے متعلق ہو جس کی حقیقت اور قبولیت کا علم صرف اللہ کو ہو تو وہاں انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ ہم نماز ادا کرتے ہیں لیکن اس کی قبولیت غیب کا معاملہ ہے، اس لیے کہتے ہیں ہم نے نماز پڑھی ہے اور انشاءاللہ اللہ اسے قبول کرے گا، ہم نے دعا کی ہے انشاءاللہ اللہ اس کو ضرور قبول فرمائے گا۔ کسی معین شخص کے جنتی یا جہنمی ہونے کا قطعی حکم نہیں لگایا جا سکتا کہ فلاں بندہ جنتی ہے، فلاں بندہ جہنمی ہے، لیکن ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ وہ انشاءاللہ جنتی ہے، وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا، یا ہم اس کے بارے میں نیک گمان رکھتے ہیں اور اس کا حساب اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ان دو مقامات میں انشاءاللہ کہنا جائز ہے، ضروری ہے، اور ان کے علاوہ بقیہ دو صورتوں میں انشاءاللہ نہیں کہنا چاہیے۔ واللہ اعلم۔